جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی۔ از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم۔ جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ فوج ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے۔ السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کے مطابق عزم استحکام کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک مہم ہے، ایک سیاسی مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد کہاں بیٹھا ہے پتہ نہیں چلتا، وقت آ چکا ہے کہ پوری قوم اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہو۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ان کو مزید سپیس ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق عزم استحکام ملٹی ڈومین، ملٹی ایجنسی، ہول آف دا سسٹم پاکستان میں استحکام قائم کرنے کے لیے نیشنل ویژن ہے اور یہ نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ متحرک کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کا مقصد دہشت گردوں اور کرمنل کے نیکسس کو توڑنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ عزم استحکام پر 22 جون کو نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور تمام سروسز چیفز موجود تھے۔ ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ قومی اتفاق رائے سے انسداد دہشت گردی کی پالیسی بنانی ہے۔ اعلامیہ جاری ہونے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے اس آپریشن کا ماضی میں کیے جانے والے فوجی آپریشنز کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا گیا، جس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اور آپریشن عزم استحکام کی وضاحت کی گئی، لیکن اس پر کنفیوژن پھیلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کی مخالفت ابھی بھی جاری ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، ملک کے اندر انتشار اور فسطائیت مزید پھیلے گی۔ ڈیجیٹل دہشت گرد نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی باتیں آگے پھیلاتے ہیں اور ان ڈیجیٹل دہشت گردوں اور عام دہشت گردوں میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں قسم کے دہشت گردوں کا نشانہ جو ہے وہ فوج ہے۔ سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ عزم استحکام ایک ہماگیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے، جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ سو اف دس تھنگ کیپس آن گوئنگ اینڈ وی ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دس ڈیجیٹل ٹیررزم تھرو لاز، تھرو ریگولیشنز، تھرو مانیٹرنگ، تھرو ریگولیشن، تو یہ ملٹیپل افیکٹس ہوگا، اس کو مزید سپیس ملے گی۔ however آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک کے، فزیکل کے اور ڈیجیٹل کے، آپ یہاں بیٹھے، اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور یہ کلپس بھی ہم نے چلائے۔ پاک فوج نے اب واضح کر دیا کہ عزم استحکام کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک مہم ہے جس کا مقصد ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اس مہم میں عام دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو حکومتی نااہلی کے خلاف فرد جرم قرار دیتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے جو کہا سنیے۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں، لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، آج اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر ریڈ کیا اور پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر یہ ریڈ کیا۔ پولیس کا یہ بھی بتایا، ان کے بقول پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا
مرکز جو ہے انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن مرکز بنا ہوا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا یہاں سے کروایا جاتا تھا. ڈیجیٹل میڈیا سیل سے پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلایا جاتا تھا. پولیس کے مطابق پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں براہ راست ملوث لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا سیل سے تمام ثبوت تحویل میں لیے گئے ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا سیل ان کے بقول رؤوف حسن کی نگرانی میں چلایا جا رہا تھا. پی ٹی آئی کے مطابق پولیس نے سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے. مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے. آئی جی اسلام آباد کے مطابق پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپے کے لیے اے ٹی سی سے سرچ وارنٹ لیے گئے تھے. پولیس ٹیم سرچ وارنٹ لے کر ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر گئی اور ایف آئی اے کو تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ سے کچھ چیزیں مطلوب تھیں. دوسری جانب گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے سے جو آگاہ کیا تھا, جس کے بعد ملک بھر میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحادی جماعت نے بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کے مطابق وفاقی حکومت نے اب تک پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا. وفاقی حکومت پابندی کا معاملہ کابینہ میں لے کر جائے گی, نوٹیفائی کرے اور پھر پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ ہم سے رابطہ کرے, ڈیفینیٹلی جب وہ رابطہ کرے گی تو پیپلز پارٹی آفیشیلی طور پہ اس کو مزید ایکسرسائز کرے گی. بٹ بائی دا سیم ٹائم یہ فیڈرل کیبنٹ میں لے کے آئیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ تک کو لے کے جانا ہے, کیونکہ اس کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ پہلے کیبنٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی, پھر جو ہے آگے کورٹ تک بھی جاتی ہیں چیزیں, تو وہ لائے تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جب ان کے ایکشن نظر آئیں گے تو پیپلز پارٹی اپنا اس میں موقف کلیئر کرے گی. پیپلز پارٹی کی جانب سے تو اس معاملے میں واضح پالیسی سامنے آ چکی ہے. کیا تحریک انصاف عدم اعتماد کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے گی؟ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام کا جواب کن الفاظ میں دے گی, کیسے دے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت چھوڑنے کے لیے کیا تیار ہے؟ تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف لائر لطیف کھوسہ صاحب. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. سر, آج کی پریس کانفرنس میں دو تین باتیں تو بڑی واضح کی گئیں. ایک تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو ڈھیل اگر دی تو ملک میں انتشار پھیلے گا, لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, نہ کسی کو سزائیں ہوئی ہیں, لوگ گرفتار بھی ہیں, سب کچھ ہے, نہ مقدمات اس طرح سے چل رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حارث نواز صاحب ان تمام معاملات کو؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات اس لیے خاص طور پہ ہے کہ اگر 9 مئی کے جو بھی کردار تھے ان کو ملٹری کورٹ سے سزا مل جاتی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, تو آج یہ جس طرح بنو کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں یا اور کے انسیڈنٹ وہ نہ ہوتے. اور سیکنڈ یہ دیکھیں, کورٹس نے جب سپریم کورٹ نے اسٹے دیے ہوئے ہیں, اسٹے دینے کے بعد ان کو جیلوں میں رکھا ہوا, واٹ از دا پرپز؟ اس بجائے جتنے لوگ ڈیزرو کرتے تھے ان کو سزا مل جاتی, باقی لوگ کچھ ہو سکتا بچ بھی جاتے اور وہ اپنی سزا پورے کر کے واپس آتے. لیکن کم از کم ایک ڈیٹرنگ افیکٹ ہوتا کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی ایسا کیس ہوگا جو ملٹری سالوشن کر جائے گا, جیسے بنو میں انسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ سب کو یہ فکر ہوتی کہ ہمارے ملٹری کورٹس پہ ٹرائل ہوں گے, ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جلدی جلدی سزا ملے گی اور پھر لمبی سزا ملے گی, جس کی وجہ سے شاید یہ انسیڈنٹ نہ ہوتے. دیٹس واٹ آئی سے کہ ایسے موقع پہ سزا جلدی دینی چاہیے, انصاف پورا کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ سٹے دے دیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اور کرتے رہیں. تو میں یہ بات کرتا ہوں عزم استحکام میں سب سے امپورٹنٹ رول جو میں فیل کرتا ہوں ہوگا جوڈیشری کا, کیونکہ جوڈیشری جب تک اپنے آپ کو سسٹم ایسا ٹھیک نہیں کرتی ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورس کو فال کرتے ہیں. آپ کے سامنے کوئٹہ میں اور کے پی کے میں میرے خیال میں 10 ایک جگہ پر ہیں اور 14 ٹوٹل کورٹس ہیں, 20 ہزار کیسز پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیسے یہ پورے کیے جائیں گے؟ جب تک مجرم کو ٹائم پر سزا نہیں ملے گی وہ جرم کرنے سے باز نہیں آئے گا. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ, دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان دی کنٹری. اچھا, اس میں حارث نواز صاحب اس میں قرض دیکھیں, اس وقت جو بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت تو ایک امپریشن یہ ہے کہ جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری ورسز حکومت,
پھر اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، یہ حالات اور معاملات جو ہیں یہ کب تک ایسے چلیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو اس میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا مطلب ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے اور معاملات کو وی ہیو ٹو سارٹ دس آؤٹ فار دا سیک آف کنٹری؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک نمبر بات ہے کہ اس وقت عزم استحکام کی جو بات آج کی ہے ڈی جی آئی پی آر نے بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ اٹ از اے کیمپین، اٹ از ناٹ این آپریشن. آپریشن جیسے چل رہا ہے اس طرح چلے گا، لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یو نیڈ کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام پوری یو فائٹ ایز اے نیشن. اور اس کے اندر صرف حکومت یا فوج یا عوام نہیں ہے، اس میں جوڈیشری بھی ساتھ ہونی چاہیے اور حکومت کے تمام ذیلی ادارے مدد کرنے چاہیے. جس میں آپ کے سامنے جب بتایا گیا کہ ایک جو انلیگل پیسہ جس طریقے سے آ رہا ہے فائنینشیل ٹیررزم میں ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان سے، وہاں سے ڈیوٹی پہ ڈیوٹی نان پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہیں اور اربوں کی تعداد میں آ رہی ہیں. پیسہ جو ہے وہ آپ کو بینکوں کے تھرو آ رہا ہے، انلیگل پیسہ آ رہا ہے، بے نامی پیسہ، بے نامی اکاؤنٹ چل رہے ہیں، اس کو پراپرٹی آپ کی اسی طرح کی جا رہی ہے. پھر وہاں سے ڈرگز آ رہی ہیں، وہاں سے اور دوسرا سامان آ رہا ہے. یہ سارا جو پیسہ آ رہا ہے، یہ ناٹ اونلی کہ یہ ٹیررزم کے فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے، بلکہ جو ایک مضبوط پولیٹیکل لوگ بھی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، بزنس کمیونٹی کو فائدہ، کیونکہ یہ سارا پیسہ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو ناکام کرتے ہیں. آپ نے جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا جب یہ کے بارے میں عزم استحکام کرے میں، وہ یہ لوگ سارے مل کے کرتے ہیں تاکہ ان کے ایجنڈے پورے ہوں، ان کا پیسہ جہاں جہاں فنلنگ ہو رہی ہے وہ آتا رہے اور یہ آپریشن سٹارٹ نہ. کیونکہ اس میں آپ کا ایکسائز ٹیکسیشن ہوگا، ایف بی آر ہوگا، کسٹم ہوگا، اس کے بعد آپ کی جتنی یہ آپ کی فوج اور جتنے اچھلی ادارے ہیں وہ ساتھ ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی، ان کا کام رک جائے گا، ان کا کھانا پینا رک جائے گا، جس کی وجہ سے یہ جب پیسہ فائنینشیل ٹیررزم میں نہیں آئے گا، اس سے ان کے جب کھانے پینے کے راستے بند ہوں گے تو فوج کو عزم استحکام میں اور آسانی ہوگی. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہوگا، قوم کے ایک ایک نک اینڈ کارنر کو، انکلوڈنگ جو یہ کہہ رہے ہیں انلیگل جو ہے یہ آپ کی اسپیکٹرم چل رہا ہے جس میں یہ سارا پیسہ جیسے ہو رہا ہے اور اس میں خاص ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہو رہا ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف اٹ. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہو. دیکھیں وی آر ان اے ریئلی مڈ آف ٹیررزم کے اندر ہے. ہمارے بھی اٹیک ہوا ہے 5th جنریشن میں. ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ لڑائی کنونشنل فورس، سب بات کی بات ہے، پہلے یو بریک دا ول آف پیپل آف پاکستان، یو ڈیوائڈ دا آرمڈ فورسز ود دا پیپل آف پاکستان. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈفرینٹ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جب نہیں ملیں گے تو آپ کی ول ٹو فائٹ کمزور ہوتی ہے. ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین اس وقت لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کھوسہ صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت پریس کانفرنس آج ہوئی اور سیدھا جو پی ٹی آئی سے جڑے جو لوگ ہیں انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد اور جو اس طرح کی باتیں ہوئیں، کیا یہ معاملہ کس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ بیٹھ کر اور ان تمام معاملات پر بات کی جائے، اچھی طرف لے کے جایا جائے چیزوں کو؟ دیکھیں کیا کہا جا سکتا ہے. میں تو یہی کہوں گا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی ہم نے جو ہے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے. اسکرپٹڈ لگتا ہے 1971 والی پرفارمنس دہرائی جا رہی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس وقت بھی انہوں نے جو ہے ایک جماعت کے ہیوی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس شخص کو پھر انہوں نے جو ہے اپنا پابا سلاسل کیا جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا اور اس کو ہم نے جو ہے کر دیا. پھر یہ کیا کہ اس کی جماعت کے آدھے لوگوں پر بین لگا دیا، جس طرح ہمارے فارم 47 کے آدھے لوگوں کو ہم سے عوام کا مینڈیٹ پر ڈھاکہ مار کر جو ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون حکومتی جو اب اتحاد بنایا ہے ان کو جو ہے بندر بانٹ کر کے ان میں
बांट दी गई, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी एक शख्स अमीनुद्दीन को जो है प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया था ऊपर से बाहर से लाके। अब भी फॉर्म 47 की एक पैदावार को जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया गया है। उस वक्त भी उस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं था। इस हुकूमत के भी पास कुछ भी अख्तियारात नहीं है, हत्ता कि वजीर ख़जाना ये अपना नहीं बना सके, वजीर दाखिला नहीं बना सके, वजीर आला बलूचिस्तान नहीं बना सके, और पंजाब की सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बदस्तूर IG और सारी जो है वो वही है जो मोहसिन नकीवी साहब की जो है केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरानिए में एस्टैब्लिशमेंट के जो वो माशाल्लाह हुक्मनामे पर चल रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आती है कि हम क्यों कर जो है बार बार अपनी तारीख को दोहराते चले जाते हैं। ये कोई साहब जो आप फरमा रहे हैं 2024 के इलेक्शंस को लेकर, ये सब कुछ तो आज फवाद चौधरी साहब जैसे लोग तस्लीम कर रहे हैं कि 2018 में PTI को इक्तिदार में लाया गया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को हरवाया गया, उन्हें नाअहल करवाया गया, तो 18 और 24 की एक ही कहानी हुई फिर? नहीं, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो चूँकि उस वक्त अरशद शरीफ भी मरहूम ज़िंदा थे आपके साथी, और बहुत हमारा उस वक्त इकट्ठे था। जो देखे पानामा लीक के जो मैसिव किस्म के डिस्क्लोजर से स्टार्टलिंग किस्म के, कहते हैं नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ओ भाई, ये नेल्सन नेस्कॉल, ये 6 ऑफशोर कंपनीज किसकी थी? और वो जो पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स किसके थे? वन हाइट पार्क पैलेस जो है हसन नवाज का, नवाज शरीफ के बेटे का था। और फिर जो न सिर्फ वो, बल्कि जब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने और नैब, उस वक्त की नैब ने एक सरकार, एक जो है इंटरनेशनल एक फर्म को एंगेज किया था कि डिग आउट करें इनकी प्रॉपर्टीज़। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ डिग आउट की, फिर हमारी जो है JIT बैठी और JIT ने 10 वॉल्यूम्स उसमें, यानी माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे, ISI का और उनका भी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थे, 10 वॉल्यूम्स पर मुहित हमने देखा। और वो मैंने खुद देखे थे, उसमें कितने जो है यानी दुनिया में इनके एसेट्स और इनके स्टैश हुए थे। फिर जब मैं अटॉर्नी जनरल था तो उस वक्त भी मेरे पास इसहाक डार साहब जो समधी हैं माशाल्लाह नवाज शरीफ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, उनका भी एक कन्फेशनल था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह काजी फैमिली एक लंदन में उनके अकाउंट्स में हम जो है अकाउंट्स इनके पैसे ले जाते थे यहाँ से, और किस तरह से उसको लेयरिंग करके घुमाते थे, और किस तरह से हमने ये सारी प्रॉपर्टीज और हुदैबिया पेपर मिल्स और ये सारा कुछ बनाया। यार एक बात बताएं कि जो लहराया गया पार्लियामान के अंदर कि ये है वो वसाइल जिनसे पार्कलैंड व्यू का खरीदा गया है, ओ भाई वो किधर गया? वो जो है ट्रेल किधर गई? मानता ही कोई नहीं है। और सारे इस तरह से आके पवित्र होके अपने आप को बरीक करते रहे जिस तरह से यानी तस्वर होता है। अच्छा लतीफ़ खोज साहब, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जिसके बाद खोज साहब से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, लतीफ़ खोज साहब हमारे साथ मौजूद है। खोज साहब, मौलाना साहब के साथ मामलात कहाँ तक पहुँचे PTI के? क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI असम्बलियों से और KP की जो गवर्नमेंट है वो छोड़ने पर भी मान चुकी है। बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। कौन इन दोनों में दुरुस्त है और कौन नहीं? देखिए, मैं इसमें नहीं चाहता कि किसी मामले में हमारा जो एक इल्हाक होने जा रहा है, जो एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जो है मुल्क को ज़रूरत है जिसकी, मैं नहीं चाहता कि उसको किसी तरीके से कोई है उसमें रखना अंदाजी या रुकावट हो। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। देखिए, जब पार्लेज होते हैं तो एक फरीक मैक्सिमल पोजीशन लेता है। हमारा एक चीज़ पर इत्तेफाक है, कि ये जो फॉर्म 47 वाली धांधली शुदा जो हुकूमत है, ये दरअसल मौलाना साहब भी बड़ा बबांगे दोल कह चुके कि ये एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है।
ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے شفاف الیکشنز کا ہی انعقاد پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. ہم بھی کہتے ہیں فارم 47 کے لوگوں کو جو ہے باہر نکال پھینکو. اگر آپ نے جمہور کو, جمہور مینز عوام, اگر عوام کے حق کے حکمرانی کو آپ نے آئین کی روح بحال کرنا ہے تو ہمارا منیمم ایجنڈا پر بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہوں. اور عنقریب آپ دیکھیں گے, عنقریب دیکھیں گے کہ مولانا صاحب بھی, جماعت اسلامی بھی, جی ڈی اے بھی, اور ہم تو باقی جماعتیں ساری ہماری ہم نوا پہلے سے ہی ہیں, چاہے اچکزئی صاحب ہوں, چاہے مینگل صاحب ہوں, چاہے ہماری یہ پی ٹی آئی کے جتنے ہم انشاءاللہ عنقریب چلائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی ڈسٹریکشن ہے ساری جو کچھ ہو رہا ہے, تاکہ عوام پر جو انہوں نے سونامی ایک مہنگائی کا اور ایک اتنا زیادہ لٹرلی یہ عوام کا قاتل بجٹ تھا, یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ تھا. یہ انٹرنیشنل جو مافیا ہے اس نے پاکستان کو اس طرح سے جو ہے جکڑ کے ان گماشتوں کے ہاتھوں جن کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں ہے. دیکھیں جب تک عوام کی منتخب نمائندے کو حق ملکیت اس ملک کے سلطنت حکومت پر نہیں دیا جائے گا تب تک یہ جو ہے گماشتے یہ جو گھس بیٹھی ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آئے ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. نہ کبھی ان سے حکومت چل سکے گی, نہ جتنا ملک کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے. آپ کی سوچ ہے. حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے بغیر ناممکن ہے. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بھی کھل کر مخالفت کی ہے. کیا وجہ ہے کھوسا صاحب کہ تحریک انصاف اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی نہیں تیار؟ نہیں دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بیک ڈور چینل کی ہوا کرتی ہیں. مولانا صاحب ہوئے, فضل الرحمان صاحب وہ بھی جو ہے گفت و شنید میں ہیں. ہمارے اچکزئی صاحب جو ہم نے ایک آئین بچاؤ یا آئین بحالی تحریک چلائی ہے جس کا انعقاد کیا ہے, اس کے ہمارے سربراہ اچکزئی صاحب ہیں, اس میں مینگل صاحب بھی ہیں, اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں, اور اس میں ان کو بھی وہ بھی جو ہے بات چیت کر رہے ہیں بیک ڈور چینل سے. لیکن دیکھیں کوئی چیز کہیں کسی ڈگر پر پہنچے گی تو ہی ہوگا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, خان صاحب کولیشن گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے بہت سبق سیکھ لیا ہے اس سے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو بناتے ہیں وہ پھر کولیشن گورنمنٹ کو اس طرح سے پارٹنرز کو علیحدہ کرتے ہیں, کولیشن پارٹنرز کو پھر دھڑام کر کے گرتی ہے, پھر ان کی چودراہٹ رہتی ہے اور پھر اس طرح کٹ پتلی کا تماشا چلتا رہتا ہے. یہ خان صاحب نے بالکل رول آؤٹ کر دیا ہے, قطعی طور پر رول آؤٹ. ہاں باقی چیزوں کے لیے ظاہر ہے آپ کو سیاستدانوں سے مل بیٹھ کر طے کرنا پڑے گا کہ بیرکس میں کس طرح سے بھیجنا ہے اپنی. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی عدم اعتماد کی حد تک؟ جی دیکھیں میں تو اس کا بالکل حق میں ہوں. اب اگر مجھ سے پبلکلی دلائیں گے تو شاید میرا کوئی ساتھی یہ کہے, لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جعلی حکومت کو گرانا جو ہے, چونکہ یہ قومی مفاد میں بھی ہے اور ویسے بھی آپ اگر دیکھیں تو جو اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے اس کو لے کر آئی ہے, وہ جتنی لوٹ مار اس ملک کی ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹنے کے لیے یہ جو ہے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, دھرتی ماں کے ساتھ, جو ہمارے ماشاءاللہ یہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جو ہے اقتدار پر رہنے والوں نے کیا ہے. ملک تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا ہے جا رہا ہے, اور ان کی دبئی میں جو ہے اسکائی اسکریپرز اور ان کی گاڑیوں کی لیموز کی لائنیں ہیں, اور ان کے لندن میں جو ہے شاہانہ ان کی ذرا رہائش اور وہ آسائش دیکھیے گا. اور ہمارے پاکستان کا میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کیوں نہیں پوچھتے ان سے.
اب اگر ذرا دبئی کے آئے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی جو ہے وہاں ایسٹس اور پراپرٹیز ہیں. ہم کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہیں آئے ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تو ایسٹس اور دولت ساری باہر لے کے جاتے ہو, ہم سے تقاضا کرتے ہو کہ ہم آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. کیوں کریں؟ پہلے آپ لطیف کوزہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, پھر آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے. امریکی صدارتی الیکشنز پر بات ہوگی. جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے خبر دیکھ لی ہوگی کہ وہ دستبردار ہو چکے ہیں. تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. صدر جو بائیڈن نے صدارتی دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کے ساتھ ساتھ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کے لیے موجودہ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. جو بائیڈن کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صرف 4 ماہ رہ چکے ہیں اور جو بائیڈن کو انتخابات سے دستبردار ہونے کے لیے چند ہفتوں سے مسلسل اور شدید دباؤ کا سامنا تھا, جس کا آغاز ایک ٹی وی مباحثے سے ہوا جس نے ان کی صحت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا, اور مباحثوں کے دوران وہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بے بس سے نظر آئے اور کئی مواقعوں پر ان کا پھر مذاق بھی اڑایا گیا, جبکہ ان کے پارٹی کے اپنے عہدیداروں کی جانب سے بھی ریپبلکن حریف سے مباحثے میں بائیڈن کی ناقص کارکردگی کے بعد ان پر صدارتی الیکشن سے دستبردار ہونے کا دباؤ تھا. لیکن کئی ہفتوں تک امریکی صدر صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونے کے مطالبات کی مزاحمت کرتے رہے, لیکن گزشتہ روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا کہ وہ بطور امیدوار دستبردار ہو رہے ہیں, لیکن جنوری 2025 تک اپنی مدت ختم ہونے تک صدر اور کمانڈر ان چیف کے طور پر وہ کام کرتے رہیں گے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آپ کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے, اور گو کہ میرا دوبارہ صدر بننے کا ارادہ تھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاؤں اور اپنی بقیہ مدت کے لیے صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے پر پوری توجہ مرکوز کروں. امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے 1968 میں صدر لنڈن بی جانسن نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوسری بار صدارتی امیدوار نہیں بنیں گے. دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 2024 کے صدارتی انتخابات کی دوڑ دار ہونے پر ان کے حریف امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیا. Most run against if you're us, if we want to win. Ready? Kamala Harris, crooked Joe Biden. If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once, Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. بعد ازاں اس حوالے سے جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بددیانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کے صدر بننے کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان کرنا پڑے گا, لیکن ہم اس نقصان کا جلد ازالہ کریں گے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. سابق امریکی صدر نے کیملا ہیرس کے صدارتی امیدوار ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کو شکست دینا جو بائیڈن سے بھی زیادہ آسان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کو حالیہ سروے میں اپنے حریف جو بائیڈن پر برتری حاصل تھی, لیکن کیملا ہیرس کے مقابلے پر کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی برتری برقرار رکھ سکیں گے, یا کیملا ہیرس امریکی تاریخ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کر سکتی ہے؟ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ سے منسلک ممتاز صحافی ارم عباسی اور پاڑی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو کیا آپ نے تو اس پہ بڑے ڈیٹیل تجزیے بھی کیے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو بائیڈن ول گیو ان, آخر میں دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے, یا حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کے پاس چوائس نہیں رہ گئی تھی دستبردار ہونے کے علاوہ؟ شکریہ عادل. دونوں سٹیٹمنٹس ٹرو ہیں, اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے, بالکل ایکسپیکٹڈ, اور ان کے پاس چوائس کوئی نہیں رہ گئی تھی, اسی لیے ایکسپیکٹڈ تھا. تو یہ ایک ناگزیر فیصلہ تھا, جیسے ان کی سٹیٹمنٹ بھی ظاہر کرتی ہے. ایسا فیصلہ نہیں ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں دل ان کا ابھی بھی نہیں ہے. ہی ڈزنٹ بلیو کہ میرے خیال میں وہ ابھی بھی بلیو یہی کرتے تھے کہ میں جیت سکتا ہوں, لیکن حالات ایسے بن گئے پہلی ڈیبیٹ کے بعد, جیسے آپ نے ذکر کیا. اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملہ ہوا تو اس کے ایک تو سمپتھی آئی, لیکن سمپتھی سے کہیں زیادہ جو وہ مکہ ڈہلانا اور وہ ساری چیز تھی, اس سے ایک دلیری کا جو ایک ایسپیکٹ تھا, اس نے چوائس کو بہت سٹارک بنا دیا.
ایک شخص جو ضعیف لگتا ہے اور ایک شخص جو ڈیفائنٹ لگتا ہے، اس چوائس نے جو پبلک اوپینین ہے نہ صرف امریکہ میں، دنیا میں، اس کو اتنا سخت کر دیا کہ ان کی اپنی جو پارٹی سے گفتگو آ رہی تھی جس کو وہ اس وقت تک ڈیفائی کر رہے تھے، لیکن تو وہ ناگزیر ہو گیا. ناؤ دس واز ایکسپیکٹڈ، اور اگر یہ پر کل اعلان ہوا ہے تو اس سے کچھ دن پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اندر تیاری ہو رہی ہوگی. تو یہ ناگزیر تھا، لیکن ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ٹھیک. ارم یہ بتائے گا کہ ابھی جو صدارتی امیدوار ہوں گی کیملا ہیرس ان کے مقابلے میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں، ایک تو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ اگر ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کیجیے گا، اور دوسرا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں وہ ایک مضبوط امیدوار ہوں گی؟ آلدو ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کچھ سیگمنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو تو خاتون کو ایک صدر بنتا دیکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا امریکہ میں. جی عادل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صدر بائیڈن نے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے کاملا ہیرس کے لیے، لیکن ٹیکنیکلی وہ ابھی ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ہیں وہ صدارتی امیدوار تو نہیں ہیں، کیونکہ ابھی آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ شکاگو میں DNC یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہونا ہے، اور جو اس کے رولز ہیں اس کے مطابق وہاں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، لگ بھگ 4000 کے قریب جو ڈیلیگیٹس ہیں، وہ بیسکلی نومینی کو چنتے ہیں. اس کیس میں وہ پہلے ہی بائیڈن کے ساتھ اپنا وعدہ کر چکے تھے، لیکن جب اب بائیڈن نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں ری الیکشن کے لیے جائیں گے، تو ایسی صورت میں اب کچھ پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو باراک اوباما جو ہیں انہوں نے ابھی تک ہیرس کی حمایت کے بارے میں ابھی تک کچھ بولا نہیں ہے. نینسی پیلوسی ہیں، انہوں نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا، جبکہ کافی زیادہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ابھی تک ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ اگر کاملا ہیرس جو ہے وہ اپنی سپورٹ ود ان دا پارٹی گیدر نہیں کر پاتی اور کنونشن میں جا کر اور بھی نامنی سامنے آتے ہیں، تو پھر ایک جو اوپن کنونشن کا ماحول جس میں جو اتنی ہسٹری میں امریکہ کی سیاسی ہسٹری میں نہیں ہوا، تو وہ اوپن کنونشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے 4000 لگ بھگ ڈیلیگیٹس ہیں وہ پھر کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. ایک تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ ٹائم پہلے سے ہی کم ہے. بائیڈن کے بارے میں ایک یہ بھی تنقید ہے کہ انہوں نے بہت عرصے بعد، کیونکہ کافی عرصے سے ایون پارٹی کے اندر سے ان پہ جو ہے پریشر بڑھ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ٹائم لیا. سو یہ بھی دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ فائنل کینڈیڈیٹ جو ہے، نامنی جو ہے، وہ کون سامنے آتا ہے. اور جیسا کہ کاملا ہیرس جو ہیں ان کی انڈین روٹس بھی ہیں. کل میں نے کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات بھی کی، تو جو یہاں پہ انڈین ڈائسپورا ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف عورت بلکہ ایک ایسی خاتون جو کہ اس خطے سے جن کی روٹس ہوں وہ اگر سامنے آئے، تو چند ان میں سے کافی ایکسائٹیڈ بھی تھے. جی، ارم عباسی اینڈ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ارم عباسی اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، دوسرے بتائیے گا، آپ سے جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ سے اسی دن ہم نے پروگرام میں بات کی، آپ کا ایک سینٹنس تھا کہ ابھی مطلب 4 مہینے رہتے ہیں تو ہم سرپرائزز مزید بھی آئیں گے. 4 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے. اب مزید بھی کیا سرپرائزز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان 3 سے 4 مہینوں میں؟ نہ صرف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، میں گارنٹی کر سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا سرپرائز کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا، لیکن 4 مہینے بڑا وقت ہوتا ہے. یقیناً سرپرائز ہوں گے، کئی ہوں گے، اور وی ڈونٹ نو واٹ دے ول بی. ہنوز نومبر دور است، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا. لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جی انقریب الیکشن ہونے والا ہے. 4 مہینے انقریب نہیں ہوتا. انقریب ہوتا ہے جیسے فرانس میں الیکشن ہوا، اناؤنس ہوا، ہفتے میں ہو گیا. انقریب ہوتا ہے برطانیہ میں اناؤنس ہوا، اس کے 2 ہفتے میں ہو گیا. سو امریکن سیاست اور پریزیڈنشل الیکشن کی ایک خاص بات یہی ہے کہ وہ بڑا پرولونگڈ ہوتا ہے، which means there are many ups and downs. ارم نے بالکل درست بات کی، اور یہ بہت سارے لوگ مس کر رہے ہیں کہ پہلا جو امپورٹنٹ اس پہ ٹھہراؤ ہے وہ ہے ڈیموکریٹک کنونشن. آج سے پورے 1 مہینے بعد، آج جولائی 22 ہے، اگست 22 کو ہوگا شکاگو میں کنونشن. وہاں فارملی ڈیموکریٹ اناؤنس کریں گے کہ ان کا طے کریں گے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ڈیلیگیٹس اس وقت جو ہیں وہ بائیڈن کے ہی ہیں. اب بائیڈن صاحب اگر انہیں کہتے ہیں کہ جناب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ ان کو دے دیں، اگر وہاں جھگڑا پڑ جاتا ہے، لائکلی یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ یونٹی سپورٹ کرے گی، دکھائے گی، وہ کہے گی ہم سارے اس کے پیچھے. وہاں ڈیموکریٹس کو موقع ملے گا
جو بیانیہ ہے اس کو اون کرنے کا. دوسری طرف جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ ڈاؤن پلے کریں کاملا ہیرس کو. وہ ان کو لائٹ ویٹ کہیں گے, وہ ان کو کہیں گے کہ جناب اس کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے, یا جو اس کے جو ویوز ہیں بہت ایکسٹریم ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور اس کے بیچ میں عالمی سیاست بھی ہوگی, اس کے بیچ میں جنگیں بھی ہوں گی, اس کے بیچ میں اکانومی بھی ہوگی. سو یہ اگین اس وقت بھی میرے خیال میں جو ایڈوانٹیج ہے وہ ٹرمپ کا ہے, لیکن ڈیموکریٹس نے کیا یہ ہے اس ڈیسیجن کے ساتھ کہ انہوں نے ایک سپیس خرید لی ہے ٹو ٹرائی ٹو ری اون دی بیانیہ کو واپس لینے کی ایک کوشش ہے, اور ان کے پاس موقع ہے. اب کیا وہ اس موقع کو استعمال کرتے ہیں, کیا کاملا ہیرس یا کوئی اور اس موقع کو بیس بنا کے واپس ایڈوانٹیج لے سکتا ہے ٹرمپ سے یا نہیں, اس کا فیصلہ اگلے ہفتوں میں بھی ہوگا اور کئی بار ہوگا بٹوین ناؤ اینڈ نومبر. ناؤ ان نومبر. ارم, مختصراً یہ بتائیے گا کہ ہاؤ از دس ڈیسیژن ریسیوڈ بائی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. امریکن میڈیا میں کیسے لیا گیا اس ڈیسیژن کو؟ جو چند ڈیموکریٹس ہیں وہ تو اس کو ایک خوشائن سٹیپ کہہ رہے ہیں, اور امریکن میڈیا میں بہت دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بائیڈن کے جو انر سرکل ہیں وہ بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک کہ ان کو نہیں الیکشن کے لیے جانا چاہیے. تو ایک میجورٹی دیکھا جائے تو ایون ڈیموکریٹس کے اندر سے بھی, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس سے بظاہر خوش ہی نظر آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا, اگر ہم ہیرس کی بات کریں تو ابھی 24 گھنٹے سے کم کے وقت میں انہوں نے 50 ملین جو ہیں ڈالرز وہ ڈونیشن میں اکٹھے کیے ہیں. تو ابھی تک ڈیموکریٹس کے جو سپورٹر ہیں وہ کسی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں, اور کچھ کو امید ہے کہ اب لڑائی زیادہ ٹف ہو سکتی ہے. ارم عباسی, پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.